اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ولدہ و نائبہ السید الشیخ عبد القادر الجیلی وبارک وسلم۔ گرامی قدر، حالیہ دنوں میں ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک مسئلہ بڑے زور و شور کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ اس پر علماء کرام نے اپنی اپنی آراء سے سب کو آگاہ کیا ہے، اور جمہور اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے کہ باغ فدق کے معاملہ میں جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ مطالبہ کر رہی تھیں تو ڈاکٹر جلالی صاحب کا یہ کہنا وہ خطا پر تھیں کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، پرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ یہ جملہ درست نہیں ہے، اس سے ان کو رجوع کرنا چاہیے، لیکن ڈاکٹر جلالی صاحب مصر ہیں کہ نہیں یہ جملہ درست ہے، اور میں نے وہی تشریح کی جو پھر میرا علی شاہ صاحب کی عبارت کا مفہوم بنتا ہے۔ اور پھر اس معاملہ میں جب حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد اشرف القادری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی رائے کا اظہار کیا تو اپنی رائے کا اظہار کر دیا۔ اب اس میں ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ بھائی کلپ کھیلنا شروع کر دیں، اگر نہ ہم جواب دیں تو آپ کہیں کہ جی ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو آتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ ترجمہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو میں ایک حوالہ بھی پیش کر رہا ہوں، میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس کی بھی وضاحت کریں۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ مفتی صاحب قبلہ کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ترجمہ آتا ہے اور آپ سے بہتر آتا ہے، یہ آپ بھی مانتے ہیں۔ اگر مجھے عام لوگوں سے بات کرنی ہو جن کا اردو کا مطالعہ ہے، مثلا کوکب نورانی صاحب یا اس طرح، تو میں بالکل نہ پیش کروں۔ یہ قبلہ مفتی صاحب تو چونکہ ساری یعنی عربی علوم کے ماہر ہیں، تو میں ایک حوالہ بھی پیش کر رہا ہوں۔ عبارت اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ آپ کے لیے کوئی آسانی ہو جائے، آپ میرے استاذوں کے استاد ہیں، ترجمہ نہیں کروں گا اس لیے کہ عام لوگ جو ہیں ان کی شاید یہاں تک سوچ نہ پہنچ۔ لیکن چلیں آپ نے بھائی اصرار کر دیا تو ہم کر دیتے ہیں ترجمہ اور آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ایک آپ نے عبارت پڑھی، قلت لم یکن فعل ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ معہا ایذاء شرعا، کہ یہ اذیت نہیں تھی، فإنه دلها على الصواب۔ الکوثر الجاری الی ریاض احادیث البخاری، شرع کی عبارت پڑھی، آپ نے کہا کہ مفتی صاحب آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میرا موقف ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ جی آپ میرے استادوں کے استاد ہیں، میں عبارت اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ آپ کو آسانی ہو جائے، بلکہ میں پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ آپ خود کر لیجئے گا۔ تو یہاں پر عبارت یہ ہے کہ قلت لم یکن فعل ابی بکر معہا ایذاء شرعا فإنہ دلھا علی الصواب۔ آپ نے اس عبارت سے یہ چاہا کہ مفتی صاحب ترجمہ کریں گے تو ترجمہ یہ کریں گے کہ بی بی فاطمہ زہرا معاذ اللہ وہ خطا پر تھیں، تو درستگی پر حضرت ابو بکر صدیق نے ان کی دلالت کی، تو یہ ترجمہ وہ ہوگا تو کر دیں گے، تو جو ہے وہ میرا موقف جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا۔ لیکن چلیے میں تھوڑا سا آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں، اس عبارت کے ترجمہ سے پہلے آئیے ذرا لسان العرب کے اندر چلتے ہیں کہ لسان العرب کے اندر وہ کہتے ہیں المخطئ من اراد الصواب فصار الی غیرہ، کہ مخطی خطا کرنے والا اسے کہتے ہیں کہ من اراد الصواب، جو درستگی کا ارادہ کرے، فصار الی غیرہ، پس وہ اس کے غیر کی طرف چلا جائے، یہ ہے مخطی کی تعریف۔ اب اس عبارت کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے آپ انصاف کیجئے گا کہ بی بی فاطمہ زہرا کا موقف کیا تھا، تو اسی حدیث کی شرح میں آپ پڑھا ہوگا لازمی آپ نے، وہ کیا تھا کہ جو مال فیع ہے یہ نص قرآن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، تو اسی مسئلہ کو سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھی،
تو وہ اپنی اسی رائے کو لے کر جو ان کے پاس قرآن پاک کے ذریعے سے ان کو معلوم تھی کہ یہ نص قرآنی کے تحت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، تو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ تشریف لے جا کر ان سے اس کا مطالبہ کرتی ہوں۔ تو وہ ایک رائے تھی، ان کی ایک رائے تھی۔ اب جب انہوں نے مطالبہ کیا تو آگے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک سنا دی۔ تو جب حدیث پاک سنی تو انہوں نے پھر اس کے بعد اس مسئلہ پر خاموشی اختیار کی اور واپس تشریف لے آئیں۔ بھائی بات تو ختم ہے۔ اب مفتی یا خطا پر ہونا ان کا تب ہوتا جب ایک ان کی رائے تھی من اراد الثواب، اور ثواب اس مسئلے میں آپ بھی جانتے ہیں کیا ہے۔ ثواب تو یہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح فیصلہ کیا۔ تو ایک رائے بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اور ایک رائے سیدنا ابوبکر صدیق کی تھی، وہ اپنی رائے پر تھی، یہ اپنی رائے پر تھی۔ لیکن جب وہ رائے جو ثواب رائے تھی، اس رائے سے بہتر رائے تھی، وہ رائے جب سامنے آئی تو بی بی فاطمہ زہرا اس کے غیر کی طرف نہیں گئیں۔ مفتی تب ہوتی جب اس کے غیر کی طرف جاتی، من اراد الثواب فسار الی غیرہ، تب وہ مفتی ہوتی۔ وہ تو جو ثواب ہے اس کے غیر کی طرف گئی ہی نہیں، تو آپ ان کو کس طرح مفتی بنا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ہوا یہی ہے، آپ نے جب یہ کہا کہ وہ خطا پر تھیں تب تو یہ معاملہ بھی نہیں تھا، یہ تو بعد میں شروع ہوا۔ تو آپ نے کہا کہ جی وہ خطا اجتہادی تھی، تو خطا اجتہادی آپ مطلقاً آپ بھی نہیں، جو خطا مطلقاً ہے وہ آپ بھی نہیں مانتے، خطا اجتہادی مانتے۔ تو جو مجتہد مفتی ہوتا ہے وہ تو تب ہی مفتی ہوگا جب وہ ثواب کا ارادہ کرے، لیکن ثواب کے ارادے کے ساتھ غیر کی طرف چلا جائے۔ لیکن جو ثواب ہے، جب ثواب کوئی اس نے مان لیا تو اب مفتی کہے گا وہ۔ اور اس سے پہلے اگر آپ کہیں کہ جی اس سے پہلے تو معاذ اللہ مفتی ہی تھیں، خطا پر ہی تھیں، تو بھائی ایک رائے ان کے پاس تھی، وہ نص قرآنی تھی، تو جس کے پاس نص قرآنی ہو وہ خطا پر ہو۔ اب ترجمہ اس کا یہ بنے گا، چلیں کہتے ہیں ٹرانسلیٹ کر دیں، تو ٹرانسلیٹ میں انگلش میں بھی کر دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ اس میں یہ ہے سب سے زیادہ کہ آپ دیکھیں فَإِنَّهُ دَلَّهَا عَلَى الصَّوَابِ، کہ ہے کہ ان کا ایز اٹ انڈیکیٹڈ اٹ ٹو دا رائٹ تھنگ، جو اس رائے سے جو بی بی فاطمہ زہرا کی نص قرآنی سے رائے تھی، اس کے ساتھ حدیث ملا کر جو اس سے بھی بہتر رائے تھی اس کی طرف ان کو اشارہ کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ درست ہے۔ اور اس درستگی سے بی بی فاطمہ زہرا کا خطا پر ہونا ثابت آپ کریں گے، تو آپ کی اپنی رائے یا مرضی ہے، کیونکہ آپ نے اب کرنا ہی ہے تو آپ ثابت کریں گے۔ لیکن انصاف اور احتیاط اور جو سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہی صحیح ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم نے عرض کی ہے۔ چلیں اس میں مزید میں عرض کر سکتا ہوں لیکن بہت لمبا نہ ہو جائے، میں شارٹ آگے چلتا ہوں۔ قبلہ محترم، آپ نے وضاحت فرمانی ہے کہ اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم رضوان کو پاک گردانا ہے، لہذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا، یعنی یہ ہم نے قرض نہیں رہنے دینا۔ تو اتنا انتظار بھی نہیں کہ آگے اگلے دن 4 دن بعد جو لکھنی تھی آیت تطہیر والی فصل، تو یہاں کہتے ہیں کہ یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے، ایسا نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو، کن سے؟ اہل بیت اطہار علیہم رضوان، بالخصوص سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ جن کا ذکر دلیل میں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ دوسرا آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ جی جو عبارت ہے سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی وضاحت کر۔ تو عبارت کیا ہے؟
وہ بات یہ ہے اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم رضوان کو پاک گردانا ہے، لہٰذا سیدۃ النساء رضی اللہ عنہا فتح کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا۔ یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ آپ نے یہ مسئلہ یہ عبارت پڑھی اور اس سے یہ تشریح کر دی کہ پیر میر علی شیخ صاحب چونکہ ان کو جواب دے رہے ہیں تو اس لیے اس کا مفہوم اور وضاحت اور تشریح یہ بنتی ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا خطا پر تھی معاذ اللہ۔ لیکن آپ سمجھے نہیں عبارت کو، یہ پورا جو ایک باب قائم کیا ہے وراثت نبوی اور باغ فدق کے معاملے میں جو سوالات کے جوابات ہیں ان کو دینے میں یہ آپ نے باب قائم کیا ہے۔ اور اگر یہ پیر میر علی شاہ صاحب کی عبارت کا مفہوم ہوتا کہ وہ خطا پر تھیں، اس لیے پیر میر علی شاہ صاحب کے آپ کا جو عبارت ہے ان کا آپ نے ترجمہ اور مفہوم یہ بیان کیا کہ وہ خطا پر تھیں، اگر یہی ہوتا تو اگلی عبارت پیر میر علی شاہ صاحب اس طرح کیوں فرماتے؟ بھائی کسی کو مسئلہ سمجھانا اور کسی پر مسئلے کو واضح کر دینا کسی ایک پر، کیا وہ خطا ہے؟ اور جب یہ مسئلہ پوری امت پر واضح کرنا ہو اور پوری امت پر واضح کر دیا جائے تو یہ بھی خطا ہوتی ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب کی عبارت تو پوری پڑھیں آپ، وہ تو اپنا عقیدہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ تو وہی لکھ رہے ہیں، اس میں سے آگے آپ نے بنایا جو کچھ بنایا ہے۔ بھئی آگے جو ان کی عبارت ہے وہ بھی تو پڑھیں، جہاں سے انہوں نے اس باب کو شروع کیا تو کیا فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ بی بی فاطمہ زہرا پوری امت کو سمجھانے لگی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کی تحریک، کہ آپ کا سیدنا ابوبکر صدیق سے یہ مطالبہ کرنا کی تحریک اور سلسلہ جنبانی اور پھر آگے سے حدیث پر خاموش ہو جانا، اس چیز نے ہم کو سمجھا دیا۔ کیا سمجھا دیا؟ کہ آئے کریمہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، خدا تمہاری اولاد کے متعلق تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے، میں خطاب امت کی طرف ہے۔ ارے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تحریک نے اور ان کی پھر سلسلہ جنبانی یعنی کہ حدیث پاک سن کر خاموشی نے یہ پوری امت کے لیے واضح کر دی ہے کہ یوصیکم میں جو کم کی ضمیر ہے یہ اس میں خطاب امت کو ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا تو یہ مسئلہ سمجھا رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں وہ خطا پر تھیں، کہ پیر میر علی شاہ صاحب کی عبارت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خطا پر تھیں۔ اور بھائی خطا پر تھیں یہ آپ نے سمجھا ہے اور آپ نے بنایا ہے، اور پیر میر علی شاہ صاحب نے صرف عبارت لکھی ہے جو ہمارا عقیدہ ہے اور اس میں شیعوں کا رد کیا ہے کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے، بلکہ ان کا جانا کس مقصد کے لیے تھا؟ اس مقصد کے لیے تھا کہ وہ امت کو یہ مسئلہ سمجھا سکے، اور آپ نے ادھر سے خطا نکال۔ اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے آپ نے مفتی صاحب کی ایک عبارت پر پکڑ کی کہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں، اور ان کا ذرا آپ یہ کلپ سنیں۔ میرا یہی موقف ہے کہ یہ خطا تھی ہی نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خطا ممکن نہیں ان سے، خطا یہ تو اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ ان سے خطا ممکن ہے، خطا ممکن ہے، ہو سکتی ہے خطا ان سے، لیکن اللہ پاک اس کے اوپر اپنی حفاظت کی چادر جو ہے وہ تان کر تو اس خطا سے ان کو صاف کر دیتا ہے، ہاں جی، اس سے رجوع کروا دیتا ان کا۔ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ان سے خطا ممکن نہیں، ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چادر حفاظت سے ان کو پاک کر دیتا ہے یا رجوع کروا لیتا ہے۔ تو آپ نے کہا پاک کب ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز برتن میں موجود ہو تو اس کو پاک کیا جاتا ہے، اور رجوع کس سے کیا جاتا ہے؟ کوئی ہو تو رجوع کیا جاتا ہے۔ بھائی یہ قاعدہ کلیہ آپ کہاں سے لے آتے؟ تو اس خطا سے ان کو اللہ تعالیٰ صاف کر دیتا ہے، لیکن اللہ پاک اس کے اوپر اپنی حفاظت کی چادر جو ہے وہ تان کر تو اس خطا سے ان کو صاف کر دیتا ہے۔ صاف کسے کیا جاتا ہے؟ یعنی صاف کے لفظ میں ایک تقاضا ہے، صاف کے عمل سے پہلے وہ ماننا پڑے گا، معاذ اللہ سما معاذ اللہ سما معاذ اللہ۔ آپ یہ کہتے ہیں میں نے برتن صاف کر دیا ہے، آپ کہتے ہیں میں نے چادر صاف کر دی ہے، قطع نظر سجدہ پاک کے مقام کے علیحدہ ایک مثال کے طور پر لفظ صاف کے لحاظ سے، تو صاف کرنے سے پہلے تو ملوث معاذ اللہ ماننا پڑے گا، تو وہ تب ہوگا جب خطا کا وقوع ہوگا، ورنہ صاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
تو یہ صاف والا لفظ کیوں بولا؟ آپ نے آیت تطہیر نہیں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، کہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت نبوی تم سے رجس کو پاک کر دے، دور کر دے، ناپاکی کو دور کر دے۔ تو معاذ اللہ کیا آپ مانیں گے کہ اہل بیت کے ہاں پہلے ناپاکی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرتا ہے؟ یہ کاہے کہ آپ اپنے پاس سے جو ہے وہ جو قانون اور قاعدے جوڑتے رہتے ہیں جناب؟ اور یہ کیا قاعدہ کلیہ ہے کہ پہلے کچھ ہو تبھی رجوع ہوتا ہے؟ کیا سرکار علیہ السلام ایک روایت کے مطابق دن میں 70 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 100 دفعہ استغفار نہیں فرماتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں فرماتے تھے؟ تو کیا پہلے معاذ اللہ وہاں مانیں گے کچھ تھا تب رجوع فرماتے تھے؟ تو خدا کا نام ہے، خدا کا نام لیں، اللہ کا واسطہ ہے۔ چھوٹی سی بات تھی کہ آپ نے کہا، اور آپ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں امام جلالی، میں کہتا ہوں امام جلالی تب ہوتے، آپ نے اب پچھلوں کے حوالے دینے کے شروع کر دیے کہ اس نے بھی کہا خطا اجتہادی تھی، اس نے بھی کہا خطا اجتہادی تھی، اس نے بھی کہا خطا اجتہادی تھی۔ آپ امام تب ہوتے جب آپ یہ ثابت کرتے کہ پچھلوں نے بھی اس موقع پر کہہ دیا کہ خطا اجتہادی ہوئی، لیکن یہاں خطا اجتہادی نہیں بلکہ پیر میر علی شاہ صاحب کی عبارت سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ تو امت کو یہ بتانے آئے تھیں کہ یوسیکم میں جو کم کی ضمیر ہے اس کا خطاب امت ہے، نبی کریم علیہ السلام اس کا خطاب نہیں ہے۔ تو یہ یا ان کی آل جو ہے ان کے بارے میں یہ نہیں ہے۔ صرف امام اب تب ہوتے جب کہتے کہ بھائی بعض ہمارے علماء نے بھی اس مسئلے پر یہ کہہ دیا، لیکن اس مسئلے کا اگر تحقیق کی نظر سے جائزہ لیا جائے تو خطا اجتہادی تو تب بنتی ہے کہ جب ارادہ ثواب کا ہو اور اس کے ارادہ ثواب کا کرنے کے بعد اس کے غیر کا قصد کیا جائے، سارا کا لفظ اس کا مفہوم سمجھ لیجئے گا آپ، تو تب جا کر خطا ہوتی ہے۔ لیکن یہاں تو جو ثواب رائے تھی جب وہ آئی اس کو مانا اور امت کو مسئلہ سمجھایا اور بات ختم۔ تو آپ کاہے کو آپ یہ ثابت کرتے نہ وہ جو آپ اب کہہ رہے ہیں کہ نہ سیدنا صدیق اکبر معاذ اللہ ظالم ہے اور نہ بی بی سیدہ معصوم ہے، بس بات ختم ہو جاتی۔ تو آپ نے سب سے پہلے پیر میر علی شاہ صاحب کی یہ عبارت پڑھ کے تو آپ نے ایک قاعدہ پڑھا، آپ نے یہ بھی دکھانا ہے کہ علم کلام کی کس کتاب کے اندر یہ قاعدہ ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ جو ہے یہ اپنا جو علم کلام سے جو پڑھنے والے ہیں یا ان کو جانتے ہیں یا منطق اور فلسفہ کو جانتے ہیں ان کے لیے میں قاعدہ پڑھنے لگا ہوں۔ اذا کان الامکان متعلقا بالماضی مستلزما للوقوع، تو اس قاعدہ کا آپ نے حوالہ بھی دینا ہے، یہ قاعدہ کہاں ہے۔ اور پھر آپ نے کہا جی وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، تو ان نے بھی تو مطلق کیا، تو بھائی وہ نص کے اندر آئی ہے، نص کا ترجمہ ہے۔ یہاں اس مسئلہ میں کوئی نص نہیں ہے کہ بی بی سے خطا ہوئی اور اس کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں، اور نہ پیر میر علی شاہ صاحب کی عبارت کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ آپ سے خطا ہوئی ہے اور آپ نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اور وہ تو اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا، حتیٰ کا لفظ حضور نے استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے فَأَزَلَّ کا لفظ استعمال کیا۔ تو جو اللہ نے کیا، رسول نے کیا، اس کا ترجمہ اپنی زبان میں علماء نے کر دیا اور سمجھا دیا کہ یہ خطا اجتہادی ہے۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بس اپنی ضد کو مانا اور اپنی ضد پر آپ آج بھی قائم ہیں، اور سمجھا کے آپ کو علماء نے، لیکن آپ نے بھی کہا کہ میں نہ کسی کی مانوں گا، اور جو آپ کے حق میں بولے آپ نے کہا جی بلے بلے بلے، اور جو خراب ہو گیا آپ نے کہا کہ وہ میں تو اس مسئلہ پر ہوں 1400 سال جس پر امت ہے۔ بھائی 1400 سال امت جس پر ہے وہ سب اسی پر ہیں، کوئی ادھر ادھر نہیں ہٹا۔ آپ ضد کر گئے ہیں، آپ ضد کر کے واپس آ جائیں، صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے، اب بھی وقت ہے۔ مان لیں کہ اس وقت جو مطلقاً آپ کے منہ سے نکل گیا وہ ہو گیا۔ میں علل اعلان کہہ رہا ہوں کہ اگر میرا کوئی لفظ جناب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت کے خلاف ہو تو میں لاکھ مرتبہ اسے توبہ کرتا ہوں، میں کروڑ مرتبہ معافی مانگتا ہوں۔ میں کمینہ کون اور کہاں وہ ذات عظیمہ، میرے جیسے کروڑوں انسانوں کو ان کی گرد راہ پہ قربان کیا جا سکتا، یہ بات بالکل عقیدے سے کہہ رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ایک نیا موقف سامنے آیا ہے کہ اس کو خطا کہنا ہی نہیں چاہیے،
ان کے مطالبہ فدق کو خطا کہنا ہی نہیں چاہیے۔ اس لیے میں ایک بڑی بات کہہ رہا ہوں، اگرچہ یہ کہنا آسان نہیں ہے، لیکن میں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس بڑے فیصلے پر تیار ہوا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز جب نیا ایڈیشن آئے گا تفسیر کا تو اس عبارت کو حذف کر دیا جائے گا۔ اس عبارت کے حذف کرنے سے میری شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا وہی موقف ہے جو تمام اہل سنت و جماعت کا موقف ہے، عصمت کے حوالے سے، حفاظت کے حوالے سے، وراثت انبیاء کے حوالے سے، اور صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میرا وہی موقف ہے، اور میں اپنے الفاظ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب سے کہ جب آپ کے اساتذہ آپ کے پاس گئے ہیں، جب آپ کا پیر خانہ آپ کے پاس گیا ہے، جب وہ آپ کے قریبی دوست جو ہر معاملہ میں آپ کے دست و بازو تھے، اور آپ کی جو تحریک تھی، سیاسی تحریک یا ختم نبوت کے تحفظ کی تحریک یا ناموس رسالت کے تحفظ کی تحریک، اس میں جو لوگ آپ کے ساتھ چلتے تھے وہ بھی آپ کے پاس گئے، تو اگر آپ اتنے الفاظ کہہ دیں کہ میرے انداز بیان کے اندر اگر کوئی کمی رہ گئی ہے، میرا کوئی لفظ اگر شان سیدہ خاتون جنت کی عظمت کے خلاف ہے، تو میں اس لفظ پر معذرت کرتا ہوں، تو اس سے آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں بھی چاہتا تو میں ڈٹ جاتا کہ نہیں جی میرا موقف پہلے سنو، بھائی وہ بہت بڑا اونچا مقام ہے، نہر جائے اسپے تواں تاختن کہ جاہا سپر باید انداخت، کہ ہر جگہ گھوڑا نہیں دوڑایا جاتا، کئی جگہ پہ اپنی سفر کو پھینک دینا پڑتا ہے۔ اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور پوری امت سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ Truth TV